بسم الله الرحمن الرحيم. أسلوب القرآن الكريم في عرض العلوم الخمسة. وإنما وقع بيان هذه العلوم على أسلوب العرب الأولين لا على منهاج العلماء المتأخرين، فلم يلتزم سبحانه وتعالى في آيات الأحكام اختصارا يختاره أهل المتون، ولا تنقيح القواعد من قيود غير ضرورية كما هو صناعة الأصوليين، واختار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة إلزام الخصم بالمشهورات المسلمة والخطابيات النافعة. خطابیات خا کے فتحے کے ساتھ ہے، کسرے کے ساتھ جو لفظ آتا ہے خطابی وہ دوسرا لفظ ہے، یہ خطابیات ہے۔ لا تنقیح البراہین علی طریقۃ المنطقیین، ولم يراعي سبحانه وتعالى المناسبة في الانتقال من موضوع إلى موضوع كما يراعيها الأدباء المتأخرون، بل نشر كل ما أهم إلقاؤه على العباد سواء كان مقدما أو مؤخرا۔ اسلوب القرآن الکریم فی عرض العلوم الخمسہ، علوم خمسہ کے پیش کرنے میں، عرض بمعنی پیش کرنا، عرض یعرض باب ضرب یضرب سے ہے، علوم خمسہ کے پیش کرنے میں قرآن کریم کا انداز بیان، قرآن کریم کا طرز، قرآن کریم کا طریقہ، جو بھی ترجمہ آپ اسلوب کا کرنا چاہیں۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيَانُ هَذِهِ الْعُلُومِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ، ان علوم کا بیان واقع ہوا ہے، ان علوم سے مراد علوم خمسہ ہے، ان علوم کا بیان یعنی علوم خمسہ کا بیان واقع ہوا ہے متقدمین عرب کے طریقے پر، اسلوب بمعنی طریقہ، متقدمین عرب کے طریقے پر یا انداز پر، لا علی منہاج العلماء المتاخرین، نہ کہ متاخرین علماء کے طرز پر، منہاج کے معنی طریقہ راستہ۔ فلم یلتزم سبحانہ وتعالی فی آیات الاحکام اختصارا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احکام کی آیتوں میں اختصار کا التزام نہیں فرمایا۔ یختارہ اہل المتون، جس کو اہل متون نے اختیار کیا ہے۔ متون متن کی جمع ہے، متن کے معنی لغت میں تو آتے ہیں، متن کے معنی مضبوط اور قوی کے، اور اصطلاح میں متون جو ہے اس سے وہ عبارات مراد ہوتی ہیں جو اپنے اغلاق کی وجہ سے محتاج شرح ہوتی ہیں، وہ کتابیں جو اپنے اغلاق کی وجہ سے محتاج شرح ہوں ان کو متون کہا جاتا ہے۔ ولا تنقیح القواعد من قیود غیر ضروریت، اور نہ قواعد کو غیر ضروری قیودات سے نکھارنے کا التزام فرمایا۔ فلم یلتزم اختصارا، اللہ نے اختصار کا بھی التزام نہیں فرمایا، ولا تنقیح القواعد، اور نہ ہی قواعد کو نکھارنے کا، قواعد کو منقح کرنے کا انتظام فرمایا، من قیود غیر ضروریہ، غیر ضروری قیودات سے۔ نقح ینقیح تنقیحا کے معنی آتے ہیں نکھارنا۔ کما ہوا صناعت الاصولیین، جیسا کہ وہ اصولیین کا طریقہ ہے۔ صناعت اس کے معنی آتے ہیں پیشہ، یہ صناعت فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے اور صناعت کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ صناعت بالفتح اگر ہو یعنی صاد پر فتحہ پڑھیں تو اس کا استعمال محسوسات میں کیا جاتا ہے، اور صناعت بالکسر پڑھیں تو اس کا جو استعمال ہے وہ معانی میں ہوتا ہے۔ واختار سبحانہ وتعالی فی آیات المخاصمۃ الزام الخصم بالمشہورات المسلمہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار فرمایا ہے آیات مخاصمہ میں الزام الخصم، فریق مخالف کے جواب یا فریق مخالف کی تردید کو، بالمشہورات المسلمہ، مشہور مسلمہ باتوں سے، والخطابیات النافعہ، اور نفع بخش خطابیات سے،
واختار سبحانہ وتعالی فی آیات المخاصمۃ الزام الخصم بالمشہورات المسلمۃ والخطابیات النافعہ، اور اللہ تعالیٰ نے آیات مخاصمہ میں مشہور مسلمہ باتوں اور نفع بخش خطابیات کے ذریعے فریق مخالف کی تردید کو اختیار کیا یا پسند فرمایا۔ واختارہ پسند فرمایا یا اختیار کیا آیات مخاصمہ میں الزام الخصمی فریق مخالف کی تردید کو یا اس کے جواب کو بالمشہورات المسلمہ مشہور مسلمہ باتوں کے ذریعے والخطابیات النافعہ اور نفع بخش خطابیات کے ذریعے، لا تنقیح البراہین علی طریقۃ المنطقیین، نہ کہ منطقیین کے طریقے پر براہین کو نکھارنے کو نہیں پسند نہیں فرمایا، براہین کے نکھارنے کو منطقیین کے طریقے پر۔ یہ ایک لفظ آیا اس میں المشہورات المسلمہ۔ مشہورات مسلمہ وہ قضایا کہلاتے ہیں جو مخالف اور موافق سب کے نزدیک مسلم، ایسے قضایا جو فریق مخالف کے نزدیک بھی مسلم ہو وہ مشہورات مسلمہ کہلاتے ہیں۔ جیسے آسمان ہمارے اوپر ہے، سب کے نزدیک یہ چیز مسلم ہے۔ اور خطابیات جو ہے وہ ان قضایا اور دلائل کو کہا جاتا ہے جو ظنی مقدمات سے مرکب ہو۔ ظنی جیسے بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، یہ خطابیات جو ہے خطابیتن کی جمع ہے اصل، جو خطابی کا مؤنث ہے، اور خطابیون یہ خطابتن کی طرف منسوب ہے۔ خطابتن یہ مصدر ہے خطبہ سے، خطبہ یخطب خطبتن و خطبن و خطابتن، اس کے معنی آتے ہیں واعظ کہنا، تقریر کہنا۔ جیسا کہ ترجمے میں بھی عرض کیا عبارت پڑھتے ہوئے بھی کہ خطابتن یہ خطابیات جو ہے کسرے کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر فتحے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ خطابی ایک لفظ آتا ہے وہ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نقہ ینقہ تنقیحا بھی آپ کے سامنے آ گیا، اس کے معنی آتے ہیں منقع کرنا۔ براہین یہ برہان کی جمع ہے۔ برہان جو ہے وہ قیاس کہلاتا ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے نافع، آپ جانتے ہیں نفع بخش کے معنی میں۔ وَلَمْ يُرَاعِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُنَاسَبَةَ فِي الْانْتِقَالِ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى مَوْضُوع، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رعایت نہیں فرمائی ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں کسی مناسبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں فرمائی یا لحاظ نہیں فرمایا مناسبت کا ایک مضمون سے، ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف، یا ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال میں۔ کما یراعی ہے الادباء المتاخرون، جیسا کہ متاخرین ادباء اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بل نشر راعی یراعی مراعاتاً باب مفاعلت سے ہے رعایت کرنا۔ بل نشر کل ما اہم القاؤہ علی العباد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نشر بیان فرمایا ہر اس چیز کو اہم القاؤہ علی العباد جس کا بندوں کے سامنے پیش کرنا اہم تھا، سواء کان مقدما او مؤخرا، خواہ وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ نشر باب نصر ینصر سے آتا ہے، اس کے اصل معنی آتے ہیں افشا کرنا، پھیلانا۔ یہاں پر بیان کرنا اس کا ترجمہ کر لیں گے ہم۔ القاء آپ جانتے ہیں ڈالنا کے معنی میں آتا ہے، ڈالنا، پیش کرنا۔ یہ عبارت ہو گئی اور ترجمہ ہو گیا۔ اصل ہے کیا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں یہ بیان کیا ہے کہ علوم خمسہ جو ما قبل میں گزر چکے ہیں ان کو پیش کرنے میں قرآن کریم کا انداز کیا ہے، اور وہ علوم خمسہ جو ما قبل میں گزرے کون کون سے تھے؟ وہ
نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم الجدل، نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 علم التذکیر بایام اللہ، نمبر 5 علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ جو 5 علوم تھے، ان 5 علوم کو پیش کرنے میں قرآن کریم کا کیا انداز بیان ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذکورہ عبارت میں اسی انداز کو اصل بیان کیا ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کو پیش کرنے میں قدیم عربوں کا انداز اختیار کیا ہے، جدید ادبا کا انداز، علماء کا انداز اختیار نہیں کیا۔ اور قدیم عربوں کے انداز کا مطلب یہ ہے کہ آیات احکام جب اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہیں تو اہل متون کی طرح نہ تو بہت زیادہ اختصار کیا کہ جو محتاج شرع بن جائے، اور نہ ہی اصولیین کی طرح قواعد کو، غیر ضروری قیودات کو حذف کر کے منقع کیا ہے، جیسے اہل اصولیین کرتے ہیں کہ قیودات کو حذف کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو قواعد کو منقع کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے التزام نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے آیات جدل جب قرآن کریم نے پیش کی ہے تو مناطقہ کی طرح براہین کو مہذب کرنا، منقع کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ جو مشہور مسلمہ باتیں تھیں اور ایسے قضایا جو مقبول عام تھے اور ایسے دلائل جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل کے ذریعے اہل باطل کی تردید فرمائی ہے۔ جب آیات جدل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو آیات جدل میں مناطقہ کی طرح قضایا کو یا براہین کو مہذب اور منقع کرنا، اس چیز کا التزام اللہ نے بالکل نہیں فرمایا، بلکہ مشہور مسلمہ باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عام فہم جو باتیں تھیں اور عام فہم جو دلائل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے باطل کی تردید فرمائی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر بات ہے، عام فہم دلائل کے ذریعے باطل کی تردید کی جائے گی تو آسانی سے ہر شخص اس کو سمجھ سکے گا۔ اگر مناطقہ کی طرح دلائل کو مہذب اور منقع کرنے کا التزام کیا جاتا تو عوام کے لیے سمجھنا اس کا دشوار ہو جاتا، صرف مخصوص طبقہ ہی اس کو سمجھ پاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کو پیش کرنے میں متقدمین عربوں کا اسلوب اختیار فرمایا ہے، جدید لوگوں کا طرز اختیار نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم کو پیش کرنے میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی ترتیب کا لحاظ فرمایا ہے، نہ ہی ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں کسی مناسبت کا لحاظ کیا ہے۔ متاخرین مصنفین جیسا کہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی مناسبت کے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسے التزام نہیں فرمایا، بلکہ جہاں پر جو بات بندوں کے مناسب تھی اور جس سے بندوں کا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، تقدیم و تاخیر کا لحاظ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرما دی۔ چنانچہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ سورت کی جب ابتدا ہے، کہیں پر تو علم الاحکام سے ابتدا ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ نے علم التذکیر بایام اللہ سے ابتدا فرما دی، کہیں علم التذکیر اللہ سے شروع فرما دیا، اور پھر کہیں کہیں ایک دم مضمون کو بدل دیا جاتا ہے موقع کی مناسبت سے، یعنی بندوں کو جہاں پر جس چیز سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کو بیان فرما دی ہے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ کہیں علم الاحکام چل رہے ہیں اور علم الاحکام کے فوراً بعد اللہ نے آیات مخاصمہ کو ذکر فرما دیا، کہیں آیات مخاصمہ ہیں اور آیات مخاصمہ کے فوراً بعد احکامات کا تذکرہ کر دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے وہ کتابی انداز نہیں ہے، بلکہ تقریر والا انداز ہے، جیسا کہ مقرر جو ہوتا ہے وہ سامع کو دیکھ کر کے اپنا اسلوب اختیار کرتا ہے اور اپنا اسلوب بدلتا رہتا ہے۔ تو یہی انداز بالکل قرآن کریم کا ہے، کسی کی تصنیف یا کتاب کے طرز پر قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اپنا ایک اسلوب قرآن کریم کا ہے، اور یہ ایسا اسلوب تھا جس سے اس سے پہلے عرب لوگ واقف نہیں تھے۔ یہاں پر جو ہے مصنف نے جو ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے وَلَمْ يُرَاعِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُنَاسَبَةَ فِي الْانْتِقَالِ مِنْ مَوْضُوعٍ إِلَى مَوْضُوعٍ كَمَا يُرَاعِهَا الْأُدَبَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ۔ یہاں پر ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی
آیات کے اندر شاید باہم ربط اور مناسبت نہیں ہے، چونکہ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ نہیں فرمایا کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے میں کسی مناسبت کا لحاظ کیا جائے، تو بعض لوگ اس سے یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید قرآن کریم کی آیات میں آپس میں مناسبت نہیں، شاہ صاحب اس کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ شاہ صاحب نے اس کا انکار نہیں کیا، چونکہ شاہ صاحب نے خود دوسری جگہ پر اس کا باضابطہ اقرار کیا ہے اور آیات کے درمیان جو مناسبت ہے اس کو بھی واضح فرمایا ہے خود۔ یہاں پر جو شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد ہے، مصنف کے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مصنفین کا ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فن کے مباحث کو خاص ترتیب سے بیان کرتے ہیں اور ایک بحث سے دوسری بحث کی طرف منتقل ہونے میں مناسبت کا لحاظ کرتے ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر فقہا کو لے لیجئے، وہ فقہ کی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارت سے کریں گے اور طہارت کے احکام بیان کرنے کے بعد نماز کے مسائل کا ذکر کریں گے، پھر زکوٰۃ کے مسائل بیان کریں گے۔ نماز اور طہارت کے درمیان میں ایک مناسبت ہے اور زکوٰۃ کا طہارت سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے طہارت کے بعد میں زکوٰۃ ذکر نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کا یہ طرز نہیں ہے، قرآن کریم نے اتنی زیادہ مناسبت کا لحاظ نہیں کیا ہے، بلکہ تقدیم و تاخیر کا لحاظ کے بغیر جو بات اہم سمجھی بس اس کو بیان کر دیا۔ تو ایسا نہیں کہ مناسبت نہیں ہے، مناسبت تو ہے، لیکن اتنا زیادہ قرآن کریم لحاظ نہیں کرتا ان چیزوں کا۔ جیسے نماز اور زکوٰۃ کا قرآن کریم میں بار بار ایک جگہ پر مسلسل تذکرہ آتا ہے، ایسے ہی مصنف نے ایک بات بیان فرمائی کہ آیات مخاصمہ میں مشہور مسلمہ باتوں اور خطابی دلیلوں سے فریق مخالف کی تردید فرمائی، منطقیوں کی طرح براہین کی تہذیب نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اہل باطل کی تردید اللہ تعالیٰ نے براہین سے نہیں کی ہے، دلائل سے نہیں کی ہے، بلکہ بس عام فہم انداز کے ذریعے سے ان کی تردید کی گئی، نہیں، بلکہ اس کا مقصد بھی مصنف کے کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم نے دلائل تو بیان کیے ہیں، ایسا نہیں کہ دلائل کے بغیر تردید کی ہو، دلائل کے ذریعے تردید کی ہے۔ ہاں جو مناطقہ کا ایک خاص طرز ہے کہ وہ دلائل کو، براہین کو تہذیب اور تنقیح کر کے وہ اشکال نکالتے ہیں، شکل اول یا شکل ثانی یا شکل ثالث یا شکل رابع وغیرہ، اس طریقے سے جو وہ بحث کرتے ہیں، قرآن کریم نے یہ بحث نہیں کی ہے دلائل کو بیان کرنے میں، اس بحث کو سامنے نہیں رکھا ہے، بلکہ سادہ اور عام فہم انداز میں قرآن کریم نے براہین اور دلائل کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔